अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गेती आरानी और वाशिंगटन डीसी से आपके सामने मौजूद हूँ। कल रात सदर ट्रंप ने एक खिताब किया जो एक मौला जट की किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने धमकियां दी, तबाह कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे और ईरान को जहां वो सदियों पहले होगा एक स्टोन एज में पहुंचा देने की धमकी दी गई है। बहरहाल हमने कुछ सिनेरियोज आपके सामने कल रखे थे, उनमें से एक मुमकिना सिनेरियो ये था कि सदर ट्रंप जो हैं अमेरिका को और अमेरिकन को ये वॉर सेल करने की कोशिश करेंगे। नताइज बिल्कुल उसके बरक्स हैं। एक तो उनकी एनर्जी पे बहुत सवाल हो रहा है कि वो इतने मोटिवेटेड ही नहीं लग रहे थे जो वो बातें कर रहे हैं। जिस मैंने आपको कहा था कल भी कि वो फतूहात का जिक्र करेंगे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। किसी हद तक वो कामयाब भी हैं। बहुत से नुकसानात उन्होंने बिल्कुल ईरान को इस वक्त दिए हैं और उस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं कि वो नुकसानात क्या हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी विक्ट्री थी तो फिर विक्ट्री अनाउंस करके वो इस जंग को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ जो है उनका कहना था कि अभी कुछ और दिन लगेंगे, कुछ और हफ्ते उन्होंने मांगे हैं और ये कहा है कि जो है जो ईरानी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो किसी तरीके से जो है उनकी जो एक डील है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करे। तो ये अब ऐसे कुछ आसार तो नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि ईरान पर जो है ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आज एक बहुत अहम जो उनकी रिसर्च का इदारा है उसको उस पर अटैक किया गया। स्टील फैक्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो काम करना उसने छोड़ दिया है। ये खुद ईरानी जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। जबकि इसराइल पर जो जवाबी हमले हुए, 4 बड़े हमले जो हैं ईरान ने आज के दिन में किए हैं, जो कि आपका दिन और रात और हमारा दिन है उसमें जो है अंडर अटैक रहा है इसराइल। उसके अलावा जो है वो आपको पता है जीसीसी की सूरत हाल वही है इलाके की, बद से बदतर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि क्या माली नुकसानात हो रहे हैं तो वो तो जहां इनकी जो है तकरीर ख़त्म हुई थी वहीं पे जो है जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था। जितनी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हैं वो नीचे आने लगी थी और जो तेल है वो ऊपर जाने लगा था। तो अब हालत ये है कि जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो दे आर टम्बलिंग डाउन। और जबकि जो ब्रेंट ऑयल है जो कि एक स्टैंडर्ड वेस्ट में ये कंसिडर किया जाता है वो जो है डेटेड ब्रेंट जिसे कहा जा रहा है वो $140 से भी ऊपर चला गया है। तो ये तो एक मतलब खतरे की घंटी या घंटे बज रहे हैं इस वक्त, इतनी बुरी सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ पे जैसे सदर ट्रंप ने तो कहा हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर उनका लेना देना नहीं है तो उनके इत्तेहादियों का लेना देना है। यूरोपीय यूनियन बुरे तरीके से फंसी हुई है और 40 से ज़्यादा यूरोपीय ममालिक हैं और उसमें गैर यूरोपीय ममालिक भी हैं जिनकी मुलाकात हुई है। जो आबनाए हुर्मुज़ को किस तरह खुलवाया जाए उस पर बात हुई है। फोर्स को इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा है। इस बात से सदर ट्रंप बहुत चिढ़ते हैं और हमें पता है कि वो यूरोपीय यूनियन के इस वक्त और नेटो के एलाइज जो है अपने के काफ़ी खिलाफ हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हिसाब से 400 से ज़्यादा जो हैं वेसल्स जो हैं जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर जा रहे थे जिसमें मेनली ऑयल है और LNG है वो स्ट्रैंडेड हैं, खड़े हुए हैं अबनाए हुर्मुज़ में। और जब तक उन्हें कोई इजाज़त नहीं मिल जाती ईरानी हुकूमत से वो जाहिर है कि वहाँ से नहीं हिल सकते। जबकि 18 से ज़्यादा शिप्स जो हैं ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने वहाँ से एस्कॉर्ट करवाए हैं और निकलवाए हैं उस इलाके से। अब जाहिर है ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, लेकिन मजमूई तौर पर सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ ये भी फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी जो हैं सऊदी हुकूमत जो है ख़ासकर जो हैं MBS जो हैं मोहम्मद बिन सलमान जो वो बहुत सख्त जो हैं फ्रस्ट्रेटेड भी हैं सदर ट्रंप के जो तरीक़ेकार है इस जंग को जिस तरह वो अप्रोच कर रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने पिछले दिनों फ्लोरिडा में एक बड़ी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की थी जबकि वो समिट ही सऊदी इन्वेस्टर्स की बुलाई हुई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी जो हैं गैर अखलाकी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दोहराना चाहूँगी उनको। तो जाहिर है कि वहाँ वो सऊदीज़ ही की बुलाई हुई इन्वेस्टमेंट की समिट थी और जाहिर है वो जब आप टेलीवाइज करेंगे ये सब चीज़ें तो किससे छुपी हुई हैं। तो छुपी हुई बातें
باتیں آج کل سامنے آ جاتی ہیں تو حالت یہ چل رہی ہے. تو اس وقت صورتحال تو کہیں سے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بالکل جس کا لوگوں کو شک تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر نظر آئیں گے اور برے نظر آئیں گے. اور افسوس کی بات یہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے بالکل بھی کسی دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا, صرف بڑکیں, بڑک بازی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا, ایک باقاعدہ ایک حلقہ ہے اور جو بڑا زوراور حلقہ ہے کہ ہمیں کسی طور پہ یہ جنگ اس وقت ختم نہیں کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی ایک جو اس میں راستے کی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل خود ہے, جو کہ بالکل بھی اپنی ایکسپینشن کی جو ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. وہ ایک طرف لبنان میں گھسے جا رہے ہیں اور یہاں پر سکولوں میں 600 سے زائد سکول جب تباہ کر دیے جاتے ہیں, یونیورسٹیز تباہ کر دی جاتی ہیں, تو یہ تو سویلین سٹرکچر ہے. اگر ہاسپٹلس کی طرف جایا جا رہا ہے, ریسرچ سینٹرز کی طرف جایا جا رہا ہے, تو یہ بات تو بالکل بیکار ہے کہ یہ صرف ملٹری انسٹالیشنز تک محدود ہے. یہ نیوکلیئر کیپیسٹی کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں, یہ میزائلز اور ان کے بیلسٹک میزائلز کے جو اسٹاک پائلز ہیں ان کو امپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اب صرف جو ہے ایران کی حکومت بدلی جائے گی رجیم سے لے کر, اب تو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرا تو کبھی خیال ہی نہیں تھا رجیم بدلنی چاہیے. آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, مجھے ایسا کچھ یاد ہی نہیں ہے. وہ عجیب مطلب ایک انڈین مووی تھی غجنی, پتہ نہیں کبھی کبھی وہ بالکل ویسی باتیں کرتے ہیں. وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یا وہ اپنے تمام معاملات جو ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے, ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی کوسچنیبل اسٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن سچویشن جوں کی توں ہے. اس کے علاوہ اب جو ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں اس میں بحرین میں جو ہے وہ امریکن ایک ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ امیزون کلاؤڈ سینٹر جو ہے بحرین میں, اس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ اب اگر آپ ہمارے سویلین سٹرکچرز کی طرف آئیں گے, فائنینشیل ہمیں نقصان دینے کی کوشش کریں گے, تو اس کی جوابی کارروائی تو پھر ہوگی, ریٹیلیشن ہوگی. بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف بھی مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جو کہ اس تمام معاملے سے نکلنا تو چاہتے ہیں, مگر چونکہ ان کے پاس بیسز ہیں, امریکن بیسز موجود ہیں, ایکٹیو ڈیوٹی ممبرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے, تو یہ ان کے لیے تو ایک آب مجھے مار والی سچویشن ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہیں بھی تو اس وقت فوری طور پر نہیں نکل سکتے. کمنگ بیک ٹو دا اسٹریٹ آف ہرمز, عمان کے ساتھ جو ہے ایران ڈائریکٹلی ایک پروٹوکال جو ہے ڈرا کرنا کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹریفک جو ہے آبی جو یہ ذرائع ہیں, یہ راستے ہیں, ان سے کیسے گزرے گی. اس پہ بات چیت اس وقت بھی جاری ہے. وہ کس جگہ پہنچتے ہیں وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں, اور کیا وہ تمام ممالک کو قابل قبول ہوگا یا نہیں, کیونکہ جو ٹیکسیشن جو لیوی لگانا چاہ رہا ہے ایران, اس پہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کرنٹ مارے ہیں کہ ہمیں آپ پیسے ہم نہیں دیں گے, کیونکہ پہلے اس جنگ سے پہلے ایران نے کبھی ابنائے حرمت سے گزرنے کے پیسے کسی سے نہیں لیے. لیکن سوئس کینال کی طرف جائیں تو ایسا پہلے بھی ہو رہا تھا, یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب نیا جب بھی کوئی ٹیکس پڑتا ہے تو ظاہر ہے چیخیں تو پھر نکلتی ہیں. وہ بھی خود ساختہ قسم کی ایک جو ہے بلائی ہوئی ایک جنگ ہے جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اب لاسٹ چیز جس پہ میں یہ بالکل کنکلوڈ کروں گی اپنا آج کا ویلاگ وہ یہ ہے کہ کل سلامتی کونسل میں بحرین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ریزولوشن پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے حوالے سے ہے. اس پہ اسپیکولیشن بھی یہی ہے, اس پہ تجزیہ کاروں کا بھی یہی خیال ہے, ہمارا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے چانسز بالکل نہیں ہیں. بہت ممکن ہے کہ چائنا اور رشیا دونوں ہی اسے ویٹو کر دیں, کیونکہ معاملات اس طریقے سے بالکل حل نہیں ہو رہے جس طریقے سے ابھی چائنا نے بھی اظہار کیا تھا اپنے 5 نکاتی پوائنٹ میں, پاکستان نے بھی اس کی طرف ایک حرکت کی تھی اس کو آگے بڑھانے کی معاملے کو. رشیا کے جو صدر ہیں, صدر پیوٹن, ان کی البتہ ایم بی ایس سے سعودی جو ہیں پرنس, ان سے بات ہوئی ہے آج. معاملات میں کچھ شفٹ نظر آ رہی ہے, بالکل سرسری قسم کی. یہ آگے کس طرف جائے گی یہ تو ہے, کیونکہ امریکہ بدقسمتی سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی الائے کے لیے قابل جو ہے بھروسہ اس طریقے سے نہیں ہے اس وقت صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں, جیسے اس کو سمجھا جاتا رہا ہے ہمیشہ یورپ میں اسپیشلی, اور مڈل ایسٹ میں بھی کسی حد تک. اور اس وقت گرچہ کہ انہوں نے یقین دلایا اپنی رات کی وہ ایک عجیب قسم کی اسپیچ میں کہ ہم اپنے الائز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے, مگر وہ کیا پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن آپ کے سامنے. انہوں نے کہا خود جائیں, جسے تیل لینا ہے وہ لے لیں, خود ہی آپ نائے حرمت کھلوا لیں, اور اگر ان سے آپ سے بات نہیں بنتی
تو ہم سے تیل لے لیں. اب وہ 5 گنا مہنگا تیل اور ممالک کیوں لیں گے؟ اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کا تو کچھ لینا دینا نہیں, وہ تو خود ایکسپورٹرز ہیں. تو ایران البتہ اس وقت جو ایک ایران کے لیے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان پر سے سینکشنز ایک اٹھی ہوئی ہیں معذرت چاہتی ہوں, اس میں وہ اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, جو کہ ان پہ ایک لمبے عرصے سے ایک قدغن لگی ہوئی تھی, وہ آج کل اٹھی ہوئی ہے. دوسری طرف جو کیونکہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھیں گی, تو اب حالت یہ دیکھیں کہ جو پروڈکشن جو تھی وہ تقریباً 4.8 ملین بیرل تھی روزانہ کے حساب سے, یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یعنی 28 فروری سے پہلے, اور اب گر کے یہ 2.8 ملین بیرل پر آ چکی ہے. اور اس میں سے بھی آپ یاد رکھیں کہ 1.1 ملین جو ہے وہ صرف پروڈکشن ہے سعودی عرب کی, کیونکہ وہ ریڈ سی کو استعمال کر رہا ہے. باقی راستے کس قدر برے طریقے سے اس وقت بند ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں, اس بارے میں تو ہم آپ سے تفصیل سے بات کر چکے ہیں, اور معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, کیونکہ اس ایران کے اوپر جو اگریشن ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے, اور اب سیدھی سی بات ہے کہ وہ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جو کوئی ایرانی کچھ ایسے بھی تھے اسپیشلی ڈائسپورا جو یہ سمجھتی تھی کہ کوٹ ان کوٹ فریڈم کے لیے جا رہے ہیں امریکنز وہاں کی عوام کے, تو ان کے ہوش اب ٹھکانے آ جانے چاہیے, کیونکہ اس کا رجیم سے نہیں اس کا عوام سے تعلق ہے وہاں کی. اور اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ اس وقت سیدھا نشانہ بنا رہی ہے جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو, اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایران کے عوام کو. تو آج کے لیے فی الحال ہمارے پاس اتنا ہی تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے.